أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فلق کی کچھ آیتوں کی تشریح کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر معارف القرآن میں واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا کہ جادو کس طرح سے ہوا. دیکھیے، کلو ذی نعمت محسود، یہ اصول ہے. کلو ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس پہ کچھ ہوتا ہے. لا یرما شجر الا ذو ثمر، پھلدار درخت پہ پتھر لگتے ہیں، جس درخت پہ پھل نہیں ہوتے اس کو کوئی نہیں مارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا 6 مہینے تک آپ بیمار رہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کو دنیاوی کام کا پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی کام دنیا کا کیا آپ سوچے نہیں کیا تھا کر دیا. دنیاوی اعتبار سے تکلیف تھی. کوئی ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، خدمت کرتا تھا. اس کو پھسلا کر کسی یہودی نے، جو کنگھی ہوتی ہے اس کنگھی کو لے لیا، اور کنگھی کے اندر کچھ بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسی لیے آپ لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ داڑھی کے بال یا سر کے بال اگر پورے نکل جائے تو اس کو توڑ دینا چاہیے. صحیح سالم پورا بال ہوتا ہے اس پہ جادو ہو سکتا ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیا، اور جس کے اندر کھجور تیار ہوتا ہے گلاف اس کو لیا، اور اس کے اندر اور ٹاٹ کا جو دھاگا ہوتا ہے اس میں 11 گرے لگائے، گانٹھے لگائے، اور اس کو کنویں کے اندر بیر زروان، بعضوں نے بیر عریس بھی کہا ہے، مختلف نام، بیر زروان زیادہ مشہور ہے. اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دباتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. 2 آدمی آتے ہیں خواب میں، ایک سر کی طرف بیٹھتا ہے ایک پاؤں کی طرف، اور پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے. کہا کہ یہ مسحور ہے، ان پہ جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، یہودی. اس کی لڑکیاں بھی اس میں شامل تھیں. کہاں کیا ہے؟ کبیر زروان میں رکھا ہے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود تشریف لیتے ہیں، اور بعض روایات میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام آتا ہے کہ ان کو بھیجا کہ جاؤ نکال لاؤ. تو یہ لوگ لے کر آئے وہ کھجور کا جو گفا تھا، اس کے اندر بال تھے اور 11 گانٹھیں لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے، 11 آیتیں ہیں یہ، اور ان آیت ایک آیت پڑھتے ایک ایک گانٹھ کھلتی جاتی ہے. بال کی گانٹھ کھلنا بہت مشکل کام ہے. ہاں، اس میں پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح ہی سے تو سب روشنی ہوتی ہے، تو صبح کے
صبح کا وقت ٹھنڈا وقت ہوتا ہے. اور من شر ما خلق، ساری مخلوق کے شر سے، the evil of all creation، سب کے شر سے پناہ مانگی گئی. اس میں سب چیزیں آ گئی، جانور آ گئے، انسان آ گئے، اور درندے چرندے جو کچھ بھی ہے سب آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہاں سے ہماری بات رکی تھی. اور پناہ مانگتا ہوں میں رات کے شر سے جب کہ وہ آ جاتی ہے. یہ غاسق کا جو لفظ ہے اس کی تشریح میں کئی اقوال ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات مراد ہے، رات کے بارے میں جب آ جائے گا اس کے شر سے. رات کی کیوں آخر پناہ مانگی گئی؟ اس سے اس کی کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس لیے کہ رات کے وقت درندے نکلتے، کیڑے مکوڑے، اسی طرح سے کاٹ کھانے والے جانور رات کے وقت نکلتے. اسی طرح سے چور چندالی کرنے والے چور لوگ وہ بھی رات کے وقت نکلتے، تو نقصان پہنچانے کا کام. اسی طرح سے گنے کے، آپ تو فجی والے سب جانتے ہیں ہم لوگ کہ گنا کب جلاتے ہیں لوگ؟ رات ہی کے وقت جلاتے ہیں، تو آگ بھی رات ہی کو لگتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر گھر میں چراغ جلتا ہے اس کو بجھا دو، پتہ نہیں رات کو چوہا آیا اور اس دیے کو ادھر ادھر لے گیا تو آگ لگ سکتی ہے. کیا کیسے نبی ہماری کتنی خیر خواہی کی، جان بھی بچائی اور آخرت بھی، سب چیزوں کی حفاظت، مال کو بھی بچایا. دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کا جب وقت ہوتا ہے تو ارواح خبیثہ، ناپاک جنات اور شیاطین پھیل جاتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کہ سورج کی جو شعاع ہوتی ہے نا، سورج کی جو روشنی، وہ ان کو قابو میں کر لیتی ہے، تو یہ اندھیرے میں نکلتے ہیں. ہاں، گویا کہ رات کے وقت کوئی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، پاور میں. اب ہمیشہ جن اپنا پاور دکھاتا ہے، ہاں، اور اس کے پاور کے لیے آیت الکرسی ہے سب سے بڑی طاقتور چیز، آیت الکرسی. تو رات کے وقت یہ سارے کام ہوتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر چاند کی قسم کھائی گئی، جبکہ اس کو گرہن اکلپس کہتے ہیں. ہاں، گرہن لگ جاتا ہے چاند کو، تو اس وقت کی قسم کھائی. ابن قتیبہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے چاند مراد ہے، کیونکہ اس کی روشنی چلی جاتی ہے، وہ جب اس کو اکلپس ہوتا ہے تو وہ کالا پڑ جاتا ہے. اب حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ چاند ہے، پناہ مانگ اللہ تعالیٰ سے، چاند سے پناہ مانگ اللہ کی. اس لیے کہ یہی غاسق ہے جب رات کے وقت آتا ہے. ابن زید کہتے ہیں کہ اسے سریا ستارہ مراد ہے، اور صاحب کشاف نے کہا کہ اس سے مراد سانپ ہے، بچھو ہے، رات کے وقت نکلنے والے جانور. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آپ کو جب گھٹنے میں چوٹ آئی تو جبریل امین پہنچے، اور جبریل امین سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا کرو، میں آمین کہتا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، یوسف علیہ السلام نے آمین کہی. بعد میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے. تو آپ نے دعا کی. تو رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دیکھ لینا. اور آدمی کتنا رات بھر پریشان رہا ہو، آخری حصے میں اس کو نیند آ جاتی ہے، اور کیسی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، صبح ہوتے ہوتے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ رات کے وقت جس کی بھی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے. رات کے آخری حصے میں یہ دعا کی گئی. خیر، تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی قسم جب کہ وہ آ جاوے، چھا جاوے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. جادو کرنے والی عورتوں کا تذکرہ ہے یہاں. حالانکہ جادو تو مرد بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے عورتوں کا تذکرہ کیا. آخر عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو جادو کا کام کرتے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں، ایک. دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں اس کام میں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں،
ان کا دل بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، وہ کسی بات کو بہت جلدی مان لیتی ہے. اس لیے اگر کوئی تعویذ کی دکان کھولتا ہے تو اس کے کسٹمر زیادہ لیڈیز ہی ہوتے ہیں. ہاں، زیادہ کسٹمر اس کے لیڈیز ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دیکھو وہم ہے نا، وہم ان میں زیادہ ہوتا ہے، وہم. اس لیے تعویذات کی طرف وہ آدمی زیادہ جائے گا جو وہمی ہوگا. اور یہ ایک ایسی دکان ہے کہ وہ کبھی بند نہیں ہوگی. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کے پاس جاؤ وہ اپنی ہی بتاتا ہے کہ تم کو یہ ہے، کوئی خالی نہیں. اس لیے دیکھو اپنی زندگی میں ان صورتوں کو لازم پکڑ دو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ جادوگر جب اپنا منتر پڑھتا ہے تو وہ دھاگا لیتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے، گرا لگا کر اس پہ پھونک مارتا ہے. اس لیے کہا عامتاً جو دھاگے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اس میں آپ چھوٹے بچے کے لیے بھی قل هو اللہ کی سورت پڑھ کے، یہ قل اعوذ بالفلق و بالناس پڑھ کے دانت مار کے پھونک مار دو، یہ حفاظت میں آ جائے گا بچہ. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جانوروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. فجی کے اندر کئی لوگوں کے بیچاروں کے دوائی اور اس طرح جانوروں کو تکلیف ہوتی، یہ پڑھ کے دے دیتے فائدہ ہو جاتا تھا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عورتوں کی پھونک مارنے سے مراد مردوں کے کانوں میں وہ جو بات ڈالتی ہے عورت کا، کہ اس کے شر سے پناہ مانگی جائے. ایسا ہوتا ہے، مرد ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، لیکن وہاں جب ہوم منسٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر اس کو ماننی پڑتی ہے، چاہے کیسی بات کیوں نہ ہو. بلعم بن باورا جیسا آدمی، نام سنا ہوگا آپ کو، بلعم بن باورا. کون تھا وہ؟ جس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کھڑا ہو گیا، ایک نبی کے خلاف. خود تو نہ کہا، لیکن بیوی نے جب کان میں بات ڈالی کہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں سے گفٹ آئی ہے، اس گفٹ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اعظم تھا، اس نے بد دعا کرنا شروع. اب وہاں بد دعا کر رہے ہیں اور اپنی خلاف بد دعا ہو رہی ہے. دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے خلاف، لشکر کے خلاف، اور وہ بد دعا ہو رہی ہے اپنی قوم کے خلاف. تو بلعم بن باورا بھی اپنی بیوی کی بات میں آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ آ گئے، سمجھے. تو ابو مسلم کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کا گراہ میں گانٹ میں پھونک مارنے سے جو پناہ مانگی گئی اس سے یہ مراد ہے کہ عورتیں جو باتیں ڈالتی ہیں کان کے اندر. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاورہن و خالفوہن. عورتوں کا مقام دیکھو اسلام کے اندر بڑا ان کو اللہ نے درجہ دیا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جو سوچ ہے اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. شاورہن خالفوہن، یو گیٹ ایڈوائز فرام دیر بٹ یو گو اگینسٹ دا ایڈوائز. آپ ان سے مشورہ ضرور لیجیے، لیکن ان کی جو رائے ہے اس کے خلاف آپ عمل کیجیے. خیر، تو من شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں گانٹھوں میں، گیروں میں پھونکنے والی عورتوں کے شر سے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کی جادو کی وجہ سے یا ان کے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کی وجہ سے جو چیزیں پیش آتی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اس صورت کے نازل ہونے کا سبب حضور پر جادو تھا، اور اس جادو میں لیڈیز کا حصہ تھا، لبید بن عاصم کی بیٹیوں کا اس میں حصہ تھا. اس وجہ سے خاص طور پر عورتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کو زیادہ اہمیت دی جادو کو. کیوں؟ اس لیے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ تو دکھتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ جادو ایک ایسی چیز ہے. ہمارے یہاں جیسے ہوا پھیر کہتے ہیں ہماری فجی کی زبان میں، کہ بھائی اس نے اس کو کسی نے کچھ کھلا دیا، اس نے کچھ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. کیوں پناہ؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کا شر اور اس کا ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی.
اب اس کو بیچارے کو پتا نہیں کہ مجھے ہوا کیا، اب وہ گولیاں کھا رہا ہے، دوائی کر رہا ہے، اس ڈاکٹر کو اس ڈاکٹر کو اس کو دکھا رہتا ہے۔ اس سے یاد رکھو اگر ایسا ہو جائے، یہی صورتیں لے کر بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے، خوب پڑھو اور اپنے کو پھونکو، شروع کرو، دوائی کرو، دوائی کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، لیکن یہ نبوی علاج ہے۔ گولی کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، سنت ہے دوائی کرنا، لیکن یہ بھی ایک علاج ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ کو ظاہری ڈاکٹر جواب دے دے، اور واللہ العظیم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بات کہہ رہا ہوں، کہ ایسے ایسے کیسز کے جس کے اندر ڈاکٹر جواب دے دے کہ بھائی اس کو 24 گھنٹے کا ٹائم، بس اس سے زیادہ نہیں، کہا کہ اس کا ہارٹ مشین پہ، اس کا کڈنی کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اور کہا 24 گھنٹے میں آدمی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھا گیا کہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ قرآن کی برکت، یاد رکھو یہ بات کہ جب ظاہری اسباب کچھ نہ ہو، بعض لوگ انکار کرتے کہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ارے اللہ کے نبی پر ہوا ہے، پھر اس کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر چیز میں آپ یہی کہو کہ بھئی یہی ہو رہا ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ یہ شمار دو کہ کسی نے کر دیا، کہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، وحید کو بھی دکھائیں، جہاں جہاں علاج ہے کرا لیں، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو بھی سمجھو کہ ہمیں اس کو قرآن کو پکڑنا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ مانگتا ہوں میں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، حاسد کے حسد سے۔ سب سے آخر میں اس صورت میں اسی کو لایا ہے، اور یہ جو پہلی صورت ہے اس میں دنیاوی نقصانات، دوسری صورت ہے اس میں اخروی نقصان، وہاں ایمان کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جیلسی، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور آسمان پر سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ نہیں، آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ درخت یہ مت کھانا، شیطان کو کہا کہ سجدہ کر، تو اس نے کہا میں نہیں کروں۔ کیوں؟ کہ میں آنکھ سے بناؤں یہ مٹی سے، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں، میں تو پاور والا ہوں، اس میں تو کوئی پاور نہیں۔ یہ حسد تھا اس کا، اسی حسد نے اس کو دے مارا گیا، شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ہے؟ لاکھوں برس سجدے میں شیطان کیا تھا پہلے؟ جنات تھا، بڑی بڑی عبادتیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے درخواست کی کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ لے لو، تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، لیکن ایک حکم اس نے نہیں پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرو آدم کو، نہیں کیا۔ سب سے پہلا گناہ آسمان پہ جو ہوا یہ حسد کی وجہ سے، اور زمین کے اوپر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا تھا۔ شاید یہی آخری بیان تھا ہمارا، یہاں تفسیر تھا، یہی آخری تھا، اور شاید یہی تاریخ بھی تھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیوں کیا تھا؟ کہ اس کو خوبصورت بیٹی لڑکی مل رہی ہے اور مجھے بدصورت، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی تو وہ مجھ سے شادی کرے گی، اور اس کے ساتھ جو پیدا، اللہ تعالیٰ نے وہ نظام رکھا تھا کہ اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دوسرے بچے، دو بچے پیدا ساتھ میں ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو بھائی بہن کا نکاح تو حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو امت کو بڑھانا تھا، انسان کو دنیا پہ قائم کرنا تھا، اس لیے اس کو جائز رکھا، لیکن یہ رکھا کہ اس دفعہ کا لڑکا اگلی دفعہ کی لڑکی، اس دفعہ کی لڑکی اگلا دفعہ۔ تو اب یہ قابل نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں تو اسی سے نکاح کروں، تو کہا نہیں، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ سب سے پہلا مرڈر زمین کے اوپر ہوا ہے یہ، اور اس کی بنیاد بھی حسد ہی تھی،
کہ اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے. آج یہی تو ہو رہا ہے. آج ہم کسی کی طرف کی نہ دیکھ پائیں, کسی کو دیکھے کہ یار یہ کیوں اتنا آگے بڑھا ہے. ابھی بھائی اللہ تجھے بھی دیکھ ہے, اللہ محنت بندے کی نیتوں کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو دیکھو حسد کتنی خراب چیز ہے. حسد کے اندر کوئی حرفی نقطے والا نہیں ہے, خالی ہی ہے. ہاں خالی, سین خالی, دال خالی, حسد ایسے لکھتے ہیں. تو حاسد کا ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے, چاہے وہ کتنی بار کوشش کر لے, کسی کی ترقی کو رکوانے کی لاکھ کوشش کر دے, آدمی آگے نہیں آتا ہے. بس یہی کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہو, اللہ کی مرضی پہ راضی رہو. حاسد کو مثال کے طور پر یہ کہا کہ وہ تو خنزیر کی طرح ہے, پیک پیک پورے باغ کے اندر گھومتا ہے, اچھے اچھے پھل ہے, سب کچھ, وہ نہیں کھائے گا, لیکن جہاں گندگی ملے گی فوراً پکڑے. حاسد بھی یہی کرتا ہے کہ جس سے اس کو حسد ہے, اس کی کتنی خوبیاں ہو اس پہ نظر نہیں ڈالے گا. ایک اگر مسٹیک دیکھ لی اس کو پکڑ لے گا. دیکھا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا, تو یہ تو حسد ہے, اور یہ حسد کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے. اس کے مقابلے میں غیبتہ آتا ہے. غیبتہ کے معنی رشک کرنا. رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہے تو کہے یار کیا ہی اچھا ہے, کاش اللہ مجھے بھی دے. یہ نہیں کہ اس کی ختم ہو جائے, کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. یہ جائز ہے, بلکہ جائز ہی نہیں, بہت اچھا ہے, مستحسن ہے. کسی کی نعمت کو دیکھ کر آدمی خوش ہو اور اللہ سے تمنا کر کے میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا ایسے. تو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. دیکھیے من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی تھی, ساری مخلوق کے شر سے پناہ. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انڈیویجول بیان کیا. غاسق, نفاسات, حاسد, یہ تینوں کو انڈیویجول بیان کیا. اس لیے بیان کیا کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہے, ان کا شر بہت زیادہ ہے. ہاں, حاسد اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور جو جادو کسی کے اوپر کر رہا ہے تو بھائی دیکھو تقدیر سے آگے کچھ ہونے والا نہیں, مقدر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. لیکن ہم کسی کے نقصان کا سبب نہ بنیں. اتنی بات یاد رکھیں, اگر ہم سے کسی کا نفع نہ ہوتا ہو نہ کریں, لیکن نقصان کبھی نہ کریں. ہم سے اگر کسی کا نفع نہیں ہوتا ہے بالکل نہ کریں, لیکن نقصان کبھی کسی کا نہ کریں. اس لیے کہ نقصان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر آپ راضی نہیں ہیں. اللہ نے اس کو جو دیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا لائق نہیں, خدا نے اس کو دیا ہے نہیں. اس لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, اور بلکہ رشک کرے کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزوں کو انڈیویجول بتلایا ہے. ایک رات کو, اور جو پھونکنے والے, جادو کرنے والے, ان کے لیے ایسا نہیں فرمایا کہ جب وہ جادو کرے, رات کے لیے فرمایا کہ جب وہ آ جاوے. حاسد کا کیا, حسد جب کرے. باقی جادو کا جو نقصان ہے وہ ہر وقت اس کا نقصان رہتا ہے. حسد ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. دیکھیے ان کے پاس کوئی چیز ہے تو میرے دل میں ہو کہ یار اس کے پاس کیا, لیکن اگر میں اس کے اوپر کچھ ایکشن لوں گا یہ گناہ ہے. میرے دل میں اگر یہ رہا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی. آپ کسی کی اچھائی کو دیکھ کر دل میں اگر جھلے, اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا. لیکن آپ نے ہاتھ پیر ہلا دیا اس کو گرانے کے لیے, اپنی زبان کو استعمال کر دیا. اس کے قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, جب وہ حسد کرے تب. حاسد کے شر سے اللہ سے پناہ مانگی جا رہی. بھائی یہاں پر حاسد کا تذکرہ اس وجہ سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کی بنیاد کیا تھی؟ حسد ہی تو تھی. یہودیوں نے اور منافقوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے جا رہے, مسلمان بڑھتے ہی جا رہے, اب ان کو سامنے تو مقابلہ کر نہیں سکتے. تو حاسد جو ہوتا ہے وہ چپکے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, جس کو نامردی کہیے, اس کو بزدلی کہیے. اس لیے ظاہری جنگ و جدال میں تو وہ آپ پر غالب آ نہیں سکتے تھے, حضور کے مقابلے میں وہ آ نہیں سکتے.
اس لیے انہوں نے جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا، اپنی حسد کی آگ کو جادو کے ذریعے بجھایا۔ لیکن حضور کا کیا نقصان ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دے دی امت کو، یہ 2 صورتیں نازل فرمائے، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے اندر جو ایک ہی چیز سے پناہ مانگی ہے، وہ شیطان کے وسوسے سے۔ اوپر کتنی چیزوں سے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر نقصان پہنچانے والے تو بہت ہوں گے، شیطان سب سے بڑا نقصان وہ آخرت کا ہی کرے گا۔ شیطان کو آپ کی دنیا بڑھ جائے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو یہی تکلیف ہے کہ جنت ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ جنت میں جانے والے اعمال نہ کرے، وہ کسی بھی طرح سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دین کا نقصان سب سے بڑا شیطان کا یہ ہے، مقصد ہے۔ قل اعوذ برب الناس، you say I seek the refuge in the Lord of men الناس، مین کو قل اعوذ برب الناس، I seek refuge in the Lord of men ملک الناس، the king of men، الہ الناس and the God of men۔ سب کو ایسے ہی بیان کیا، یہ 3 صفات لائے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ناس سے مراد لوگ، اللہ تو سب کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب ہے نہیں، سب کا رب ہے، جناتوں کا، جانوروں کا، ہر چیز کا رب ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کا رب کہا، ایسا کیوں؟ ساری مخلوقات میں سے صرف انسانوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دھیرے 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 اس کی اصلاح کر کے کمال تک پہنچا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کا جو نطفہ جاتا ہے، وہاں سے لے کر دنیا میں آتے اور موت تک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، ہم کیا اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بچہ گھر سے گیا باہر، کیا کرے گا، کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے بچوں کی تربیت آپ فرمائیں۔ یہ اس کی تربیت اگر نصیب ہو تو پھر بچہ بگڑے گا بھی نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہمیں ہاتھ پیر ہلانا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے اولاد کی تربیت کرنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی، لیکن سب سے بڑا مشکل اللہ ہے، اس لیے کہ سارے لوگوں کے دل اس کے قبضے میں ہیں۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، تربیت ہم کیا خاص کریں گے، نہیں کر سکتے۔ ہاں تو رب الناس کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تربیت سے سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھانے والا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور دوسری ایک بات بتاؤ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 فٹ کے انسان میں رکھ دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان عالم اصغر ہے، عالم اصغر۔ آپ دیکھیے زمین کے اوپر ٹیلے بھی ہیں، کھڈے بھی ہیں، میٹھا پانی بھی ہے، نمکین پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کچھ درختوں کو کاٹا جاتا ہے، کچھ کو رکھا جاتا ہے، کسی کو صفائی کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سارا چیز۔ یہاں منہ کا پانی دیکھو میٹھا ہوتا ہے، اور ناک کا نمکین ہوتا ہے، کان کا کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے یہ جو بال ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، خوبصورتی ہے۔ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللوحا، پاک اللہ کی وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورتی عطا فرمائی۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین الرجال باللوحا، پاک اللہ کی وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورتی بخشی۔ تو انسان کے یہ بالوں کو بڑھایا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، اور سر کے تو آپ کو رکھنا ہو نہ رکھنا ہو، رکھو تو پورا رکھو، نہ رکھو تو پورا نہ رکھو۔ جیسے آج کل ہمارے ایک فیشن چلا ہے کہ کچھ کاٹتے ہیں کچھ، حالانکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے روکا ہے۔ قضا کے معنی
کچھ بال کاٹ کے کچھ رہنے دینا، یہ شریعت میں ممنوع ہے ہمارے یہاں۔ تو غیروں کی مشابہت تو ہے، فیشن بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور نے اس سے منع کیا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیلے بھی رکھے، کچھ بدن کا حصہ ابھرا ہوا ہے تو کچھ حصہ ایسا نیچے کا گرا ہوا ہے، گویا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت انسان عالم اصغر ہے، اور اسی لیے ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دے دی۔ اس امت کو بھائی فرشتے بات رکو تو رکو میں ہی ہے، کچھ سجدے تو سجدے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہی ہے، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قیام بھی دیا، رکوع بھی دیا، سجدہ بھی دیا، قاعدہ بھی دیا، سب عبادتیں، اس لیے کہ یہ عالم انسان کے اندر ساری چیزیں اللہ نے جمع کی۔ اس لیے قل اعوذ برب الناس کہا، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ گویا کہ یوں کہا گیا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے اس رب سے کہ جو ان کے سارے کاموں کا مالک ہے، جو ان کا معبود ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی بہت طوفانی ہو تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ تمہارا جو نوکر ہے وہ کچھ سنتا نہیں ہمارا، کہتے ہیں۔ تو جو دلوں کی باتیں ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب اگر الٹا سیدھا کر شیطان ڈال رہا ہے تو اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، وسوسے سے۔ قل اعوذ برب الناس۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس کہنے کا حکم دیا۔ اور پہلے جو بات تھی رب الفلق کے اندر، وہ تو ظاہری اور جسمانی آفات سے وہاں پر پناہ مانگی تھی، یہاں پر وہ انسان کے ساتھ خاص نہیں۔ دیکھو اوپر جو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی، رات کے اندر رات کے شر سے، جادو کے شر سے، اسی طرح سے حسد والے کے شر سے، یہ تین جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ صرف انسان کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ جانور کو بھی جادو کر سکتے ہیں، پورے پورے درخت سوکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جادو کے ذریعے ایک بڑا اونٹ ایک پیالے میں آ سکتا ہے، اتنا جادو کے ذریعے بڑے تنو من آدمی کو سوکھتے دیکھا ہے ہم نے، اور بڑے بڑے امیروں کو بیچاروں کو غریب ہوتے دیکھا ہے۔ اس لیے آپ سب کو میں کہتا ہوں اپنے اپنے گھر والوں کو یہ عمل ضرور بتائے کہ 7 ٹائم صبح و شام ان صورتوں کو پڑھا کرو، تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہے ہم لوگ۔ اپنے اولاد کو بھی یہ بتلایا جائے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ ہوگا وہ جادوئی کام زیادہ ہوگا، سحر زیادہ ہوگا۔ ہاں، تو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کس کو ڈالتا ہے؟ صرف انسان کو ڈالتا ہے، کسی جانور کو وسوسہ نہیں آتا ہے۔ وسوسہ اگر کچھ خیالات اس طرح کے آتے ہیں تو وہ انسان کو آتے ہیں، اس لیے یہاں پر رب الناس کہا، لوگوں کا خاص طور پر کام لوگوں کا، انسانوں کا کام ہے، اس لیے کہا کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو کہ ملک الناس ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس۔ پناہ ایک ہی سے مانگنے کی ہے، لیکن اللہ کے 3 نام بتلائے، 3 صفت بتلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب، ملک کے معنی کنگ بادشاہ، الہ کے معنی معبود لارڈ، یہ 3 ایسے ہیں کہ جو حفاظت کر سکتے ہیں، ان کا نام ہی یہ چاہتا ہے۔ بھائی بادشاہ ہوگا اس کا کام ہے کہ اپنی رعیت کی حفاظت کرے۔ ہاں، معبود جو ہے جس کی ہم ورشپ کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، معبود کا کام ہے کہ عبادت کرنے والے کی حفاظت کرے، نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ارے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ معبود کہاں رہا پھر جو اپنی عبادت کرنے والے کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس لیے یہاں پر لوگوں کا رب کہا گیا، قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہیے
کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو کہ لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعیت کی حفاظت کرے، اگر نہیں کرتا تو وہ بادشاہ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ دیکھو یہ تین صفات، سب سے پہلے رب کی، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مال رب تو ہو، بھائی رب الدار گھر کے مالک کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے رب البیت، رب المتاع سامان کے مالک کو کہتے ہیں رب البتاع، رب الدار، لیکن وہ ہر ایک بادشاہ نہیں ہو سکتا، اس لیے رب کے بعد ملک کی صفت لائے کہ ملک کی صفت، تو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن معبود ہو ضروری نہیں، دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہوئے لیکن کوئی معبود نہیں ہو، معبود تو اللہ ہی ہے، اس لیے تین صفات لائے، رب، ملک اور الہ۔ یہ تینوں کو اللہ لوگوں کی طرح منسوب کیا، کیونکہ یہاں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف کے اندر جتنا کلیئر ہو اور صاف صاف بولے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب، کیونکہ رب وہ اصلاح کرتا ہے، رب پلان کرتا ہے کہ اس کو کیسے بڑھائیں گے، تدبیر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نعمت ہے، تربیت کی اس نے، اور جب بڑا ہوتا ہے بھی اللہ عقل دیتا ہے۔ جب عقل آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں بھی کسی کا مملوک ہوں، میرا کوئی مالک ہے، اس لیے کہا کہ ملک کا لفظ لائے۔ جب سمجھتا ہے کہ کوئی میرا مالک ہے تو پھر مجھے اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، تو اس لیے الہ الناس یہ تیسری صفت لائے، من شر الوسواس الخناس۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب نارمل کورٹ میں بات نہیں سنی جاتی تو پھر کہا جاتا ہے ہائی کورٹ میں جاتے، ہائی کورٹ میں نہیں سنی جاتی تو کہا جاتے ہیں سپریم میں جاتے۔ کہا کہ یہاں بھی ایسا ہے کہ رب الناس، پھر آگے بڑھے تو ملک الناس، اور آگے بڑھے تو کہا الہ الناس، یہ تین، من شر الوسواس الخناس۔ تو یہاں پر بار بار جو ناس کہا گیا تقریباً 5 مرتبہ کہا ہے پوری صورت میں ناس، ایک دفعہ تو خناس آیا ہے وہ الگ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 5 مرتبہ ناس کا لفظ ہے۔ وہ ناس کا مطلب جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تیرا ناس ہو وہ نہیں ہے یہاں مراد، یہاں ناس سے مراد لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلا ناس سے مراد بچے، بچوں کا، اس کے لیے رب کا لفظ لائے۔ ٹھیک ہے کہ جوان ہوا تو جوانوں کے لیے بادشاہت، جوانوں کہتے ہیں، ملک الناس کے اندر جوانوں کے لفظ ہے۔ الہ الناس، آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے کہ مسجد پکڑو ہے عبادت کرو، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو شوق عبادت کا زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ الہ الناس لائے۔ یہ تین ہو گئے، اور چوتھی مرتبہ جو چوتھا ہے وہ دنیا کے اندر جو صالح بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تو ان کے لیے وسوسہ زیادہ آتا ہے، شیطان ایسے لوگوں کے پاس زیادہ جاتا ہے۔ دیکھو غیر مسلم کے پاس شیطان نہیں جاتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ان سے تو اپنے پہلے سے دوست ہیں، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے ہی ہے۔ ووٹنگ کے اندر کا کہ ان سے ووٹ لے تو اپنے ہی، ان کو کیا کہنا کہ ہمیں ووٹ دینا، جو نہیں ہے ان کو ان سے ووٹ لینے کا ہے۔ تو ایمان والے اور ایمان والوں میں بھی جو نیکیاں کرتے ان کو زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے صالح لوگ۔ اور 5ویں نمبر میں دنیا میں جو لفنگے فجار نالائق لوگ ہیں، کا ان سے تو پناہ مانگنے کی، اس لیے 5 مرتبہ الناس کا لفظ لائے۔ ہمارے علماء نے اس پہ کیا کیا لکھا ہے آپ کو بتاؤں کہ وقت اپنے پاس نہیں رہتا پڑھنے کا کہ اتنی ساری باتیں لکھ کر چلے گئے، کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کوئی بات کہہ دیتا ہے نہیں تو لوگ کہہ رہے یار یہ تو بادشاہ سلامت نے کہی ہے، تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ نے کہی ہے، تو اس کی بات میں کیا کمال ہوگا۔ یہ دیکھو قرآن نے کیا کہا، پہلے بسم اللہ کھولو گے تو پہلے آپ کو بسم اللہ کی بات لکھے گی، بسم اللہ کی بات، اور اخیر میں ختم کرے گے تو سین آئے گی۔ آپ قرآن بس، اس کے سوا اور کہیں ڈھونڈو مت، قرآن سب ہے، الٹا ہو تو سب اور شروع سے پڑھو تو بس، قرآن کی بس اور قرآن ہی سب۔ تو
من شر الوسواس الخناس. تو یہ تین صفت اللہ کی بتلائی. وہاں ایک ہی صفت بتلائی تھی اور 3 چیزوں سے پناہ مانگی تھی. یہاں 3 صفت اللہ کی بتلائی اور پناہ ایک ہی چیز سے مانگی. اس لیے کہ یہاں آخرت کا مسئلہ ہے. اگر دین گیا تو سب کچھ گیا. اس لیے بہت زیادہ مضبوط پروٹیکشن چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات. من شر الوسواس. وسواس کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیطان ہی مراد ہے. اس سے وسوسہ ڈالنے والا. وسواس سے مراد وہی فاسد خیالات جو دل میں آتے ہیں. یہ ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اندر ہی اندر چلتے رہتے ہیں. ایمان کی جو قوت ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے. ہاں شیطانی تو لاتا ہے خیال کہ یار میں اپنے ابا سے پیدا ہوا, میرا ابا دادا سے ہوئے, دادا پر دادا سے. تو پھر آخر کہا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پہ لانا ہم کو برا لگتا. کہا کیا آتا ہے کیسا؟ کہا یہی تو ایمان ہے تم لوگوں کا, تم اس کو برا سمجھتے ہو نا ایسے خیالات کو. کہاں برا سمجھتے ہیں, زبان پہ لانا ہم کو. کہ یہی تو ایمان ہے. بھائی طلاق کہاں ہوتی ہے؟ جہاں نکاح ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے وہیں تو طلاق ہوتی ہے. کوئی کسی کا نکاح نہیں ہوا پھر بھی طلاق ہو سکتی؟ بغیر نکاح پہ کوئی طلاق دے بھی نہیں سکتا. تو بھائی خیالات اور وسوسے اسی کو آئیں گے جس کے پاس کچھ ہوگا. میں نے شروع میں کہا کہ لا یوم شجر الا ذو ثمر. پھلدار درخت ہی کے اوپر پتھر لگتے ہیں, جہاں ببول کے کانٹے وہاں کوئی پتھر مارنے نہیں جاتا ہے. من شر الوسواس الخناس. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ خناس, جس کی عادت یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. چور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر لوگ سوئے ہوئے تو گھستا ہے, ذرا آواز سنی کے بھاگتا ہے. خاص شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ آدمی کے یہاں پر ایک مچھر کی شکل میں آ کے سونڈ لگا دے, انجیکشن ٹھوکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل کہاں ہے. کا ذکر میں تو بھاگو, کہا یہاں اپنا ٹھکانا نہیں. اگر غفلت میں ہے تو کہا کہ اب شب کو مارو, اس کو جو کرنا ہے اس سے لوٹو, اس کو جدھر گھمانا ہو گھماؤ. یہ ہے پیچھے ہٹنے والا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پشت پھرا کر بھاگتا ہے. اور جب بندہ غفلت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو وسوسہ ڈالتا ہے, اس کے برے خیالات لاتا ہے. اس لیے تو کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. جو بھی ذکر, درود شریف پڑھو, تسبیحات پڑھو, پڑھتے رہو. الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس. چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا چاہے وہ انسانوں میں سے ہو. ان کے دیکھا انسانوں میں سے بعض لوگ وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں. انسان بھی وسوسہ ڈالنے کا کام کرتے, جنات تو ہے ہی لیکن انسان بھی. اس کو علماء کرام نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں پر قرآن کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق, قل اعوذ برب الناس, آخر میں یہ 2 صورتیں لائے. کیوں آخر کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب لکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نعمت اللہ تعالیٰ کی مکمل ہو گئی یا جب پوری ہوتی ہے, جب نعمت پوری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کسی پہ انعام کرتا ہے تو آدمی جب کمال پر پہنچتا ہے تو کسی کا خطرہ نہیں رہتا, صرف دشمن کے حسد کا خطرہ رہتا ہے. آدمی جب ایک اس کا گول ہوتا ہے, اس گول تک پہنچنے کے لیے مقابلہ کرتے پہنچ گیا. اب تو پہنچ گیا, مل گیا اس کو. اب ایک ہی خطرہ ہے. کس کا خطرہ ہے؟ حسد کا. دشمن کے حسد اور اس کے فریب کے سوا اور کوئی آدمی کو خوف نہیں رکھتا. اس واسطے یہاں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تو اب تو پہنچ تو گئے آخر تک, اب اس کو بچائے گا کون؟ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, تیری پناہ میں ہم آ گئے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام جو بیان کیے گئے, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شیطان انسان کے اندر جو داخل ہوتا ہے وہ 3 راستوں سے داخل ہوتا ہے.
ایک شہوت کے راستے سے آتا ہے، خواہشات، نفسانی خواہشات، ایک راستہ۔ دوسرا راستہ غصے کا، آدمی کو غصے کرا دیتا ہے، اسی میں طلاق بھی دے دیتا ہے، ایک ساتھ 3 دے دیتا ہے، ارے ایک تو دیتا، نہیں 3 ہی دے دیتا ہے۔ اب وہ کیا سوچتا ہے، اب ٹھنڈا ہو گیا، ارے یار غلط ہو گیا، غلط ہو گیا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کتاب دیکھنا زیادہ دیکھنا ہے، ارے بھائی وہ تو دیکھ کے بیٹھے ہم لوگ۔ تو شہوت، ایک تو شہوت کے راستے سے، دوسرا غصے کے راستے سے، اور تیسرا آتا ہے غلط عقیدے کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پناہ کے اندر یہ تینوں باتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ لفظ رب لائے تو کہا کہ شہوت سے حفاظت رب ہی کر سکتا ہے، اور شہوت کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اور غصہ تو دنیا میں کوئی کتنا بڑا غصے والا ہو، بادشاہ کے نیچے رہے گا وہ، تو بادشاہ کا لفظ، ملک کا لفظ لائے۔ اور آخر میں جو غلط عقیدے ہیں، تو سارے عقیدے باطل ہے، صرف اللہ ہی کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ ہی کے بارے میں جو کچھ عقائد ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے وہی عقیدہ ہے۔ کہا یہ 3 نام لا کے تینوں شیطان کے دروازے بند کر دیے۔ اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، علم نافع عطا فرماوے، اور موت تک قرآن مجید کے ساتھ ہم کو وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔